بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھیں۔ سامعین کرام، ایک ایسا فیصلہ جو سب سے مقبول ترین لیڈر، جو عواموں کا دلوں کا دھڑکن، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا محفوظ فیصلہ سنایا گیا۔ سپریم کورٹ کی طرف سے 9 بندوں کے بینچ کے ججوں نے اس پہ محفوظ فیصلہ سنایا، اور آخرکار 45 سال بعد اس کو انصاف تو مہیا ہو گئی، اور اس بات کا اعادہ ہوا اور اس بات کا اقرار کیا گیا کہ جوڈیشری سے ناانصافی ہوئی۔ جوڈیشری سے ایک ادارے کو تحفظ دینے کے لیے اور ایک ادارے کے ساتھ مل کے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ فیصلے کی گئے۔ کیا آج ہر ماننے والا ذوالفقار صاحب کے چاہنے والے ان کے آنکھیں نم ہیں کہ آیا ایک ایسی لیڈر کے ساتھ ایسے ناانصافی کیوں کی گئی؟ کیونکہ اس ٹائم یہ بتایا گیا تھا کہ 2 ہی سر ہے، اس میں ایک سر رہے گا، اور پھر اس کے بعد جلدی فیصلے سنائے گئے، جس پہ باتیں تو بہت سے لوگوں نے کی، لیکن خالد میر صاحب کی بات میں یہاں سے کوٹ کروں گا کہ اس نے کہا کہ کیا اگر چڑیا کھیت کو اجاڑ لیں گے تو تب آپ لوگ کو ہوش آئیں گے، جبکہ ہونا تو یہی چاہیے تھا۔ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ آئین اور جمہوریت تب پروان چڑھے گی کہ ان لوگوں کے، باقی ماندہ لوگوں کا، اہل و عیال کے، بچوں کے اوپر پلنٹی لگنی چاہیے، اور اگر ممکن ہو تو ان کو قبر سے نکال کر ان سے پوچھنا چاہیے کہ آیا آپ نے اس وقت کا ایک مقبول ترین لیڈر کے ساتھ یہ ناانصافی کیوں کی؟ جبکہ اس طرح سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان صاحب قیدی نمبر 804 اب جیل میں ہے، تو کیا آنے والے وقت میں پھر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے یہ سوال کیا جائے گا یا یہ بتایا جائے گا کہ 2024 میں جو فیصلے کیے گئے تھے یا 2023-24 میں تو وہ غیر آئینی اور غیر جمہوری تھے؟ ابھی بھی وقت ہے، اس پاکستان کی نظام کو بچایا جائے، اس پاکستان کی نظام کو ملا میٹ سے محفوظ کیا جائے، اور آئین اور قانون میں جو لکھا ہوا ہے اس پہ صحیح معنوں میں عمل درآمد کی جائے۔ سامعین کرام، دوسری طرف اڈیالہ جیل پورے دنیا کا اور پورے پاکستان کا سیاست کا محور بن چکا ہے۔ ہر زبان عام اور خاص پہ وہ ورد کر رہے ہیں، ہر زبان عام اور خاص پہ ان کا نام آ رہا ہے، اور وہ پتہ نہیں اتنا مضبوط اعصاب کا مالک شاید پاکستان میں کسی اور تاریخ میں آئے گا یا نہیں آئے گا، یا اس سے پہلے آیا تھا، لیکن ان کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی، اور شاید انڈیکیٹر یہی بتا رہے کہ اللہ نہ کرے کہ ان کے ساتھ بھی کوئی ایسی ناانصافی ہو جائے۔ جبکہ پی ٹی آئی کی طرف سے 9 مئی پہ جوڈیشری بنانے کا عندیہ دے دیا، اور اس نے کہا کہ جس کا قصور ہے اس کو سزا دی جائے۔ کور کمیٹی طاقتور کے اندر کور کمیٹی میں بھی یہ بات ہو گئی ہے کہ جس سے سزا سرزد ہوئی ہے ان کو سزا دینی چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب پہ 3 کیسز ہے اس وقت، اور اس میں فیصلہ سنایا گیا ہے۔ عدت کیس ہے، سائپر کیس ہے، اور توشہ خان ہے۔ جبکہ میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ بہت جلد عمران خان صاحب باہر آنے والا ہے اور آ جائیں گے، لیکن جب پچھلے دنوں انسٹاگرام اور فیس بک بند کی گئی تو چمگوئی سٹارٹ ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ جب اس کی تصدیق آ گئی کہ پوری دنیا میں یہ بند ہے تو شاید چمگوئی پھر
رک گئی. لیکن آج وہ ناقدین بھی عمران خان صاحب کے حق میں بول رہے, وہ ناقدین بھی عمران خان صاحب کے حق میں بات کر رہے کہ یہ ناانصافی ہو رہی ہے. جبکہ دوسری طرف 3 دن بعد ایک صدارتی دنگل سجنے والا ہے. ونر پوائنٹ میں تو نو ڈاؤٹ کہ زرداری صاحب ہوں گے, اور اس نے سب ملاقاتیں طے کر لی اور ملاقاتیں ہو بھی گئی. جبکہ دوسری طرف محمود خان صاحب, اچکزئی صاحب, وہ بھی اپنی ملاقاتیں جاری رکھے ہوئے اور ملاقاتیں کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہی ہے کہ یہ آئینی اور سب سے بڑی سیٹ, آئینی سیٹ, یہ کس کے, اس کا حق اور اس کا سہرا کس کے سر سجے گا. لیکن سامعین کرام, پھر بھی جو ہوگا دعائیں کہ ملک وطن عزیز کے لیے سود مند ثابت ہو, ملک میں انتشار اور ملک میں ناانصافی کا سبب نہ بنے. جبکہ پی ٹی آئی نے واضح اعلان کر دیا کے پی کے کا وزیر اعلیٰ عمران خان صاحب سے ملے, اس کے بعد اس نے اپنا پریس کانفرنس کر لیا, اور اس طرح سابقہ قومی اسمبلی اسپیکر اسد کیسر صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی, جوڈیشری بنانے کا بھی عندیہ دے دیا, اور یہ بھی عندیہ دے دیا اگر ہمیں اپنا انصاف اور اپنا مینڈیٹ نہیں ملتا تو ہم مجبور ہیں, اور ہم نے حکمت عملی اپنائی ہے کہ ہم پھر سڑکوں پہ آئیں اور احتجاج کر لیں. اس بات کو ثنا بچا صاحب نے بھی کوٹ کیا ہے کہ کور کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا ہے, اور جو عمران خان صاحب کے طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے جو بات کی گئی ہے اس پہ عمل درآمد ہونا شاید شروع ہو گئے. دوسری طرف شہباز شریف صاحب بھی اسد منیر صاحب کے ساتھ ملاقات کی اور اس کو وزیر اعظم بننے پہ مبارکباد دی, اور ایک اچھا خوشائن ملاقات ہوئی ہے. لیکن سامعین کرام, اسی پہ نون لیگ کے اپنے بندے اگر جاوید لطیف صاحب کو لے لیا جائے تو اس نے کہا تھا کہ یہ مخصوص نشست والا پروپیگنڈا ہمیں نہیں لینا چاہیے, اس پہ ہمیں مزید باتیں ہوگی. جبکہ اس کے برعکس رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب کو مینڈیٹ دے دیتے, 2-1 سال دے دیتے, تو شاید حالات بہتر ہو جاتے. لیکن اس کے کہنے کا مطلب یہ کہ شہباز شریف صاحب سے حالات بہتر نہیں ہوں گے, اور جو فیصلہ میں ہمارے ساتھ جو وعدہ وعید ہوا تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا, تو لہٰذا اب ہم پستی کے طرف مزید جائیں گے. اور جبکہ تجزیہ نگار, اینکر اور سارے سیاسی حلقوں کے لوگ, حتیٰ پارٹیوں کے اندر سے بھی یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ نون لیگ والوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار دی, اور اس میں ساتھ دیا ہے زرداری صاحب نے, پی 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 نے. جبکہ ایم کیو ایم, زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب اب صدارتی امیدوار کے لیے تو بلاول صاحب کے پارٹی کو سپورٹ کریں گے, لیکن دوسری طرف اچکزئی صاحب بھی کوئی ووٹ ڈال سکتا ہے. ظاہری طور پہ تو زرداری صاحب ونر پوزیشن میں, لیکن دیکھنا یہی ہے کہ 3 دن بعد یہ آئینی اور قانونی اور پاکستان کی سب سے بڑی سیٹ, اس کا سہرا کس کے سر سجے گا. آخر میں صرف یہی بات ہے کہ پاکستانی عوام کو ان کے ثمرات کس طرح ملیں گے. رمضان آنے والا ہے, لوگ بے روزگار ہیں, فاقوں سے گزارا ہو رہے ہیں, آیا کیا عام عوام کو ریلیف ملے گی. جبکہ دوسری طرف لوگ سوشل میڈیا پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مخصوص نشستیں تو سب سے زیادہ نون لیگ والوں کو دی گئی, باقی پارٹیوں پہ تقسیم کی گئی. تو اب پینڈی میں جو زلمی یا پینڈی کے اسٹیڈیم میں جو سیٹیں خالی ہیں وہ بھی نون لیگ والوں کو دیا جائے. تنزیہ طور پہ لوگ یہی باتیں ابھی سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں. سامعین کرام, یہ سب سے بڑا دھاندلا, سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑی ناانصافی ہے, جبکہ ہمارا عدلیہ اس پہ بھی خاموش. لیکن آنے والا وقت کیا ثابت کرے گا کہ کیا
ملک میں انارکی ہوگی یا امن ہوگی، یہ اب میں اور آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کرے کہ ہمارے ملک وطن، ملک عزیز ہر قسم کے آفات سے محفوظ ہو، ہمارے ادارے مضبوط ہو، اور ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، اور سیاستدان اپنے رول کو، اپنے کردار کو اور اپنے اخلاق سے اپنے عوام کو متاثر کرے، اور ایک اچھا کینڈیڈیٹ اور ایک اچھی جماعت جو عوام کے منوان ترجمانی کرے، عوام کی خدمت کرے، وہ سامنے آئے، اور ملک وطن عزیز کے لوگ اور عوام ایک ساتھ ہو کے اس ملک کی خدمت کرے، لیکن ایسا کچھ سامنے نظر نہیں آ رہا۔ اب آنے والے وقت کا پتہ چلے گا کہ کیا انہیں، جبکہ نواز شریف صاحب بھی ایک ہفتہ خاموش رہا، پھر تقریر کے لیے باہر نکلا، اور جب اناؤنسمنٹ ہو رہا تھا تو ایک ہفتے کے لیے اس نے خاموشی اختیار کی تھی۔ اس میں بھی کچھ نہ کچھ مصلحت تھا، اور اس مصلحت سے آپ کے اور میرے اوپر بہت سے سوالات اٹھ رہے کہ آیا یہ سیاستدان، یہی چہرے اور یہی ملک میں حکمرانی کر رہے ہیں، اور ہم اور آپ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ سامعین کرام، نیکسٹ ولاگ میں کچھ مزید انکشافات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔